نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم دوستو، ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل پاکستان میں ایک نئی بحث چھڑی ہوئی ہے، اکثر میڈیا پر نیوز کاسٹر، جرنلسٹس اور عام لوگ بھی جو ہے وہ اس پر بات کر رہے ہیں۔ وہ ایک لفظ ہے نیوٹرل۔ اب یہ ایک نیوٹرل لفظ جو ہے وہ ایک اصطلاح بن چکا ہے۔ آج ہم اس کا جائزہ لیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اور اسلامی اصطلاح میں نیوٹرل کا کیا مفہوم ہوتا ہے، اور کیا اسلام ہمیں نیوٹرل رہنے کی اجازت دیتا ہے یا قانون ہمیں نیوٹرل رہنے کی اجازت دیتا ہے، دنیا کا کوئی قانون بھی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ نیوٹرل عام طور پر جو اگر آپ ڈکشنری اٹھائیں گے تو نیوٹرل لفظ کا مطلب یہ ہے کہ جی میں کسی کام میں حصہ نہیں لیتا، یعنی میری کوئی رائے نہیں ہے، آپ جو چاہے کریں، چاہے کسی کو قتل کر دیں، چاہے کسی کے خلاف کارروائی کر دیں، چاہے چوری کریں، چاہے زنا کریں، چاہے لڑائی کریں، چاہے جھگڑا کریں، چاہے کوئی صحیح ہے، چاہے کوئی غلط ہے، چاہے کوئی ظلم کر رہا ہے، چاہے کوئی مظلوم ہے، لیکن میں سائڈ پہ بیٹھا ہوں۔ تو عام طور پر اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ نیوٹرل ہو گئے، یعنی یہ سائڈ پر ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ لیکن دیکھیں کہ کیا انسانی عقل اس کو تسلیم کرتی ہے کہ ہمارے سامنے ظلم ہو رہا ہے اور ہم جو ہے وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں؟ ہمارے سامنے کوئی غلط حرکت ہو رہی ہے، ہم خاموش ہو کر بیٹھ جائیں؟ ہمارے سامنے جو ہے وہ کوئی چوری کر رہا ہے، بے ایمانی کر رہا ہے، کوئی ریپ کر رہا ہے، کوئی قتل کر رہا ہے، تو کیا ہم نیوٹرل ہو کے بیٹھے رہیں؟ یا کوئی افسر جو ہے وہ نیوٹرل ہو کر بیٹھ جائے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اپنے آپ سے سوال کریں۔ میرے خیال میں تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ آگے چلتے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں نیوٹرل جو ہے وہ رہنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ واضح طور پہ میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دیتا کہ کوئی شخص نیوٹرل ہو کر بیٹھ جائے یا کوئی نیوٹرل ہو جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابھی یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یعنی نیکی کے کام میں، تقوی کے کام میں جو ہے وہ تعاون کرو اور برائی کے کام میں تعاون نہ کرو۔ یعنی ہمارے سامنے دو راستے ہیں، ایک نیکی کا ہے اور ایک بدی کا ہے۔ تو انسان کو کیا کرنا ہے کہ نیکی کے کام میں تعاون کرنا ہے اور برائی کے کام میں تعاون نہیں کرنا ہے۔ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور فرمان سے ہم سمجھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ جامع ترمذی کی یہ روایت ہے، صحیح بخاری میں بھی یہ روایت آتی ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ مظلوم ہو یا ظالم ہو۔ تو اس محفل میں صحابہ اکرام بھی بیٹھے تھے، انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، وہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی مدد اس طرح سے کہ اس کو جو ہے وہ ظلم سے جو ہے وہ اس کو باز رکھیں، اس کو یعنی ظلم سے روک کے رکھیں، اس کے لیے یہی تمہاری مدد ہے۔ یعنی جب آپ ظالم کو جو ہے اس کو روک کے رکھیں گے تو یہ آپ کی اس کے لیے مدد ہے، یعنی اس کو ظلم کرنے سے روکنا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے بھائی لگے رہو، تم جو مرضی کرتے ہو کرتے رہو، میں خاموش ہو کے بیٹھا ہوں اور میں تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ تو یعنی اسلام جو ہے وہ خاموش تماشائی بننے کی اجازت نہیں دیتا، چاہے آپ کسی بھی پوسٹ پر ہوں، چاہے آپ کہیں پر بھی بیٹھے ہوں، چاہے آپ بچے ہوں، بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، عورت ہوں، مرد ہوں، افسر ہوں یا کوئی بھی ہوں، لیکن اسلام آپ کو نیوٹرل رہنے کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا۔ اس حدیث میں بھی دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ مظلوم کی مدد کرو اور ظالم کی مدد کرو، یعنی ایسا نہیں ہے کہ سائڈ پر ہو کر بیٹھ جانا ہے۔ ایک اور اسلام کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ آپ نے یہودیوں کا وہ واقعہ سنا ہوگا، یوم السبت کا واقعہ، یعنی اگر کوئی شخص نیوٹرل ہو جاتا ہے تو پھر اس کی سزا کیا ہے، تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ یوم سبت کا واقعہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں
ہاں اللہ تعالیٰ سورہ آراف میں جو ہے وہ یہ واقعہ سبت کا والوں کا یعنی ہفتے والے دن والوں کا واقعہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. تو اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، یہودیوں کو یہ کہا گیا، ان کے اوپر یہ آزمائش نازل کی. غور سے سنیے گا، چھوٹا سا واقعہ ہے لیکن بڑا اہم ہے، اس سے نیوٹرل جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا. کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہودیوں کو یہ کہا گیا کہ تم نے ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، مچھلی کا شکار نہیں کرنا، اور باقی دنوں میں کرنا ہے. اب ہفتے والے دن ہوتا کیا ہے کہ تمام مچھلیاں جو ہیں وہ پانی سے باہر جو ہے وہ جمپ لگاتی ہیں. اب وہ دیکھ کے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، عام دنوں میں مچھلیاں نظر نہیں آتی، ہفتے والے دن جب منع ہے تو اس دن بہت ساری مچھلیاں آ رہی ہیں. تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ دریا سے، نہر سے جو ہے وہ چھوٹی نہریں، راستے بناتے ہیں اور پھر ایک بڑا تالاب بنا لیتے ہیں. ہفتے والے دن وہ راستے، نالیاں کھول دیتے ہیں، پانی کے ساتھ ساتھ مچھلیاں بھی تالاب میں آ جاتی ہیں، اس کو بند کر دیتے ہیں، اور پھر پیر والے دن دوسرے دن میں اس مچھلیوں کو پکڑ لیتے ہیں. کہتے ہیں جی ہفتے والے دن تو ہم نے اس کو پکڑا ہی نہیں ہے، تو ہم تو پیر والے دن پکڑ رہے ہیں. یعنی کہ اب جو ہے وہ انہوں نے ایک ہیلا کر لیا، ایک بہانہ کر کے جو ہے وہ اس حکم کی مخالفت کرنا شروع کر دی، گناہ کا کام کرنا شروع کر دیا. وہ جو آزمائش ان پر ڈالی گئی تھی کہ ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا ہے، وہ انہوں نے اس آزمائش میں وہ پورے نہیں اترے اور برائی کا ارتکاب کرنا شروع کر دیا. اس بستی میں کچھ لوگ جو تھے وہ شکار کرنے لگ گئے، کچھ لوگوں نے ان کو منع کرنا شروع کیا کہ بھائی یہ کام نہیں کرو، یہ گناہ کا کام ہے. تو یہ اللہ نے جب منع کیا ہے کہ شکار نہیں کرنا ہفتے والے دن، تو پھر کیوں کر رہے ہو؟ تو یہ دو گروہ ہو گئے. اور ایک تیسرا گروہ بھی تھا جو کہتا ہے کہ بھائی ہم تو شکار نہیں کر رہے، اور جو منع کرتے ہیں ان کو کہتا ہے تم کیوں سمجھاتے ہو ان کو، وہ تو تھوڑی تمہاری بات تو سمجھتے ہی نہیں ہے، اس لیے خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ. یعنی اس بستی میں تین گروہ تھے، ایک برائی کرنے والا، دوسرا برائی کو، اس بستی میں تین گروہ تھے، یعنی ایک برائی کرنے والا، اور دوسرا برائی کو روکنے والا، اور تیسرا نیوٹرل، یعنی جو نہ وہ ان کو منع کرتے اور نہ برائی کرتے، خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے. سورہ اعراف میں یہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ پھر ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب نازل ہوا اور ان کو بندر کی شکل میں جو ہے وہ بنا دیا گیا. یعنی ان کو بندر بنا دیا گیا. کن کو؟ جو برائی کرتے تھے اور جو نیوٹرل تھے، یعنی جو برائی سے روکتے تھے ان کو چھوڑ دیا گیا. باقی جو دونوں گروہ تھے، برائی کرنے والا اور نیوٹرل، دونوں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا. اور پھر وہ بندر جو ہے وہ 3 دن تک دنیا میں زندہ رہے اور چیختے چلاتے رہے اپنے گناہ کی وجہ سے. ان آیات سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ان آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تو برائی نہیں کرنی چاہیے، دوسرا ہمیں برائی سے روکنا چاہیے، تیسرا ہمیں نیوٹرل نہیں رہنا ہے. ہمیں یا تو برائی کرنے والے ہوں گے یا برائی سے روکنے والے ہوں گے، بس نیوٹرل کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اور اگر کوئی نیوٹرل ہوتا ہے تو وہ بالکل صحیح کسی نے کہا ہے کہ نیوٹرل تو ہونا جانور کا کام ہے. یعنی جانور نیوٹرل ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں نا بھینس کے آگے بین بجانا. اب جتنی بھی بین بجاتے ہیں وہ نیوٹرل کھڑی رہتی ہے، اس کو کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون آیا کون گیا. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا اس کو لتھی چڑی کا کوئی پتہ ہی نہیں چلتا. تو یہ حقیقت ہے کہ نیوٹرل جو ہے وہ جانور ہوتا ہے. ایک اور جو ہے وہ اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صرف جو انسان ہیں ان کے 2 اسٹیٹس بیان کیے ہیں، ایک ولی اللہ اور ولی شیطان. یعنی یا تو اچھائی کے کرنے والے لوگ ہیں یعنی اللہ کے دوست ہیں، برائی کرنے والے یعنی شیطان کے دوست ہیں. بس تیسری کوئی سچویشن ہے ہی نہیں. یعنی یا تو ولی اللہ ہیں یا ولی شیطان ہیں. ہم سب لوگ یا ولی اللہ ہیں یا ولی شیطان ہیں، کوئی نیوٹرل نہیں ہے. اللہ نے نیوٹرل کو کہیں پر کوئی ذکر ہی نہیں کیا. پوری قرآن میں دیکھ لیں، حدیث میں دیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اگر تمہارے سامنے برائی ہو رہی ہو تو تم نے نیوٹرل نہیں رہنا ہے. یعنی حدیث کیا ہے کہ برائی ہو رہی ہو تو تم ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو پھر اس کو زبان سے روکو، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم اس کو دل سے برا سمجھو. اور یہ ایمان کی سب سے کمزور ترین ایمان کی نشانی ہے. کیا مطلب؟ کہ نیوٹرل نہیں رہنا ہے کہ ٹھیک ہے جو مرضی کرتے رہو، لگے رہو، لیکن ہم سائڈ پہ بیٹھے ہیں. تو یہ نیوٹرل والی کوئی سٹیٹس نہیں ہے، کوئی سٹیٹس کو یہ نیوٹرل کا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں بیان کر دیا کہ یا تو نیکی والے بن جاؤ یا برائی والے بن جاؤ، بس یا جنتی ہو یا جہنمی ہو، درمیان والے کوئی چیز نہیں ہے.
وہ ٹرانسجینڈر والی کوئی چیز نہیں ہے، وہ تیسری مخلوق کوئی نہیں ہے، صرف دو ہی چیزیں ہیں، ولی اللہ ہیں یا ولی شیطان ہے، یا اچھے ہیں یا برے ہیں۔ تو تم نے اچھائی کا ساتھ دینا ہے، اچھائی کا تعاون کرنا ہے، آپ کسی بھی حیثیت میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، کوئی بھی معاملہ کر رہے ہوں، لیکن آپ نے اچھائی کا ساتھ دینا ہے ہمیشہ، اور برائی کو ہمیشہ کنڈیم کرنا ہے۔ ہاتھ سے کنڈیم کریں، اس کو روک دیں، یا زبان سے کنڈیم کریں، اس کو سمجھائیں، یا پھر جو ہے وہ اس کو آپ کم از کم دل سے برا سمجھیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ نیوٹرل بڑی اچھی طرح سے، بڑی آسانی سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو تھینک یو ویری مچ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرمائے، اور ہمیں اچھائی کرنے والوں کا ولی اللہ بننے کی جو ہے وہ سعادت نصیب فرمائے، جنتی لوگوں میں ہمارا داخلہ فرمائے۔ ہمیں نیوٹرل رہنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، نہ ہمیں نیوٹرل رہنے دیا جائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔